وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک اور مسئلہ پیش آیا اسی بنو نذیر کے قصے میں، اور فقہی کتب میں اس پر یعنی طویل بحثیں بھی ہیں اور بڑا اختلافات علماء کا۔ ہم اس کا صرف خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے۔ فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال دیا اللہ نے، افا سے یہ مال فے، جو مال فے دیا اللہ نے اپنے رسول کو، منہم ان سے یعنی یہودیوں سے، جو مال ان سے حاصل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ مال فے ہے۔ مال جو دشمنوں سے ملتا ہے اس کی دو قسمیں، مال فے اور مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو لڑ کر حاصل ہو، باقاعدہ میدان جنگ میں مقابلہ ہو، تلواریں چلیں، نیزے اور تیر چلیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کفار بھاگیں اپنا مال چھوڑ کر، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس مال کا قاعدہ یہ ہے کہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، صرف اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کو ملتا ہے، اور اللہ کے رسول اس مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں، اس کی تقسیم کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کا نفقہ بھی اس میں سے نکالتے ہیں، اور غرباء اور مساکین کو دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مال غنیمت کا قاعدہ ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑ کر حاصل ہو، تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، اس کے 5 حصے کرتے ہیں، 4 حصے تقسیم ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ اللہ کے رسول کو ملتا ہے، تاکہ آپ اس کو تقسیم کر سکیں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اور فقراء اور مساکین کے لیے بھی۔ جبکہ مال فے میں چونکہ مقابلہ نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ جو مسلمانوں اور کفار میں معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی املاک چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا مال فے کہلاتا ہے، جو لڑائی اور قتال کے نتیجے میں نہیں ملتا بلکہ معاہدے کے نتیجے میں ملتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کا کردار نہیں ہوتا۔ یہ مال غنیمت کے حصول میں مجاہدین کا باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ان کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن مال فے کے حصول کے لیے مجاہدین کا کردار نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی قتال نہیں ہوتا۔ تو مال فے کا اللہ نے کیا اصول بنایا؟ مال فے سارا کا سارا رسول اللہ کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بھی بتا دیا جو آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو اللہ نے مال فے دیا اپنے رسول کو، منہم ان یہودیوں سے، تو یہ مال کیسا ہے؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یہ مال ایسا نہیں کہ تم نے اس پہ دوڑائے ہوں اپنے گھوڑے یا اپنے اونٹ، تم نے جنگ تو نہیں کی، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے لڑنے کے لیے، نہ اونٹ دوڑائے لڑنے کے لیے۔ اوجفتم، یہ ایجاف، گھوڑے کو دوڑانا تیز رفتاری سے، اور یہ ایجاف جب اونٹ کے ساتھ استعمال ہو تو اونٹ کی جو آخری رفتار ہوتی ہے تیز دوڑنے کی، اس کو ایجاف بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں تم نے دوڑائے اس پر، اس مال فے کو حاصل کرنے کے لیے، من خیل، کوئی گھوڑا، ولا رکاب، اور نہ کوئی اونٹ، یعنی کوئی محنت نہیں کی تم نے، نہ تم نے لڑائی کی، اور نہ تم نے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے، اور وہ مال لڑائی کے بغیر حاصل ہوا۔ کیسے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کرتا ہے جس پر چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کیے کہ مشرکین سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا، گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے، اور بغیر مقابلے کے مشرکین اپنا مال، اپنی املاک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا، رعب ڈالا، انہوں نے معاہدہ کیا، معاہدے کے نتیجے میں جگہ چھوڑی، اپنی املاک چھوڑی، تو وہ املاک مال فے ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ ان املاک کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان دشمنوں پر مسلط کیا، اور کسی جنگ کے بغیر اس مال کو اپنے پیغمبر کے لیے جو ہے اس کا حصول بنایا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر۔ یہ وما افاء اللہ پیچھے جو گزرا، یہ ما
اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا ما شرطیہ، اگر یہ ما شرطیہ ہو تو آگے جو فما اوجفتم ہے یہ فا جواب شرط ہوگی، معنی واضح، یا یہ ما موصولہ ہے تو پھر فما اوجفتم یہ فا جو ہے یہ فا زائدہ ہوگی، اور پہلا ما جو ہے ما افا اللہ شرطیہ یا موصولہ ہے، شرط یا موصول کے معنی میں، اور فما اوجفتم کا جو ما یہ نافی ہے، نفی کے معنی میں، تو فما اوجفتم علیہ من خیر، نہیں دوڑائے تم نے اس مال کے لیے اپنے گھوڑے نہ اپنے اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، یعنی مسلط کرنا بعض اوقات بذریعہ جنگ ہوتا ہے اور بعض اوقات بغیر جنگ کے ہوتا ہے، تو بعض اوقات دشمن کا مال جنگ کر کے حاصل ہوتا ہے اور بعض اوقات بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، اگر جنگ کر کے حاصل ہو تو مال غنیمت ہے، جس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 1 حصہ اللہ کے رسول کو ملے گا، اور اگر وہ مال فے ہے بغیر قتال کے تو وہ سارا کا سارا اللہ کے رسول کو ملے گا، جس کی تقسیم کا قاعدہ آگے آ رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ ظاہر ہے کہ جو وہ چاہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے، جو چاہتا ہے اس پر قادر۔ دراصل ہم نے کچھ دن قبل ایک ہمارے دوست ہیں ابو یوشا، انہوں نے ایک کلپ ہمیں بھیجا، اور وہ پاکستان میں ایک عالم کا، مولانا عبد المدنی صاحب کا، اور اس میں سوال یہ اٹھا کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ اور وہ جواب دیتے کہ ہاں قادر، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر۔ یہ بڑا سن کر افسوس ہوا، دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر، ہر شے پر قادر، لیکن اشیاء کی 2 قسمیں، ایک اشیاء وہ جو اللہ تعالیٰ کے کمال کا باعث ہیں، اور ایک اشیاء وہ جو یعنی مذمت اور عیب ہے۔ ابھی ہم نے تنزیہ کا کلمہ پڑھا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ تو عیب ہے بلکہ عیبوں کا سردار ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جو امر ملعون ہے اللہ کی طرف سے، اللہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے ضرور، مگر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، پھر اور بھی بہت سے گناہ سامنے آ جائیں گے، زنا سامنے آ جائے گا، غیبت سامنے آ جائے گی، چوری سامنے آ جائے گی۔ اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کو پھر عموم دو گے تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی؟ تو ایسی بات کیوں کرتے ہو جو علماء سلف سے منقول نہیں ہے، اللہ کے نبی سے منقول نہیں ہے، صحابہ سے منقول نہیں ہے، اور پھر ایک اس کو تشبیہ دی دھوکے کی صفت سے۔ اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے، یعنی جیسے وہ ایک مذمت اور عیب کی ایک صفت ہے اور اللہ اس سے متصف ہے، حالانکہ یہ قیاس بالکل قیاس مع الفارق ہے، استہزاء کی صفت مقابلے کی صفت ہے، یعنی وہ استہزاء کرتے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں استہزاء کرتا ہے۔ وہ استہزاء کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ان کے لائق ہے، اور اللہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ کے شان شان۔ اللہ کا استہزاء کرنا مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، تو آپ اس کو معرض مذمت میں لے کر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ وہاں صفت مقابلہ ہے، وہ دھوکے کی آپ نے بات کی، مکر وہ مکر اللہ، تو وہاں بھی صفت مقابلہ ہے وہ، اور یہ جو جھوٹ بولنا یہ صفت مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام کیوں کرے جس میں ہر لحاظ سے عیب اور نقص ہے اور مذمت کا پہلو، تو اس میں یقیناً رجوع کرنا چاہیے اور اس معاملے میں سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، تو واللہ علی کل شیء قدیر، جو علماء سلف نے اس کا معنی کیا وہ کیا کیا؟ واللہ علی کل شیء شاءہ قدیر، یشاءہ قدیر، کہ اللہ ہر اس شے پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے، قادر مطلق ہے وہ، لیکن اپنی قدرت سے وہ کیا کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔